کہ وہ امپلائر آپ کی ہر بات مانے گا, آپ کی پیمنٹ بڑھائے گا. پاکستان انڈیا میں ایز کمپیئر فیس بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ماسٹرز کے لیے فیس آپ نکال سکتے. السلام علیکم گائز, ویلکم ٹو اندر ویڈیو. اور آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ کیا از اٹ ورتھ اٹ ٹو کم ٹو یو کے ان 2023. کیا یہ ورتھ اٹ ہے کہ یو کے آپ 2023 میں آئے, اور اس کے ساتھ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اب تک کا 7 منتھس کا, وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو سب سے پہلے بات کریں گے اسٹڈیز کے حوالے سے. تو اسٹڈیز میں جو ڈفرینس ہے ہماری یونیورسٹیز میں اور یہاں میں, تو وہ یہ ہے کہ آنیسٹلی پوچھو ریلیٹیولی, اگر آپ کی یونیورسٹی آپ کی کنٹری میں اچھی ہو, مطلب ادھر کوئی سفارشی کلچر نہ ہو اور ادھر واقعی میرٹ میں آپ لوگوں کی جو مارکنگ وغیرہ ہوتی ہے, تو ادھر مچ ڈیفیکلٹ ہے پاکستان انڈیا میں ایز کمپیئر ٹو یو کے. یو کے میں اسٹڈیز بہت ایزی ہیں, کیونکہ آپ کو ایک لیوریج دیتے ہیں یونیورسٹی والے کہ آپ اسائنمنٹس بنوائیں. تو وہ اسائنمنٹس جو آپ کو مٹیریل ملتے ہیں اور جو آپ نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے اور جو آپ کو ریسورسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں, انہی کو ملا کے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. اور آپ کو ٹائم بہت زیادہ دیتے ہیں, مہینے سے زیادہ ٹائم آلموسٹ ہوتا ہے, جو کہ آپ ہفتے میں آرام سے بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسائنمنٹس ہوتے ہیں وہ موسٹلی اسٹوڈنٹس باہر سے بھی ہیلپ لے کے بنواتے ہیں. میں ریکمینڈ نہیں کرتا, لیکن اسٹوڈنٹس میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس دے ٹیک ہیلپ فرام آؤٹ سائڈ سورسز, اور پھر بھی ان کے اچھے خاصے مارکس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹڈی کا ڈیوریشن ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے, 2-2.5 مہینے میں آپ کی کلاسز جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاب ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم زیادہ مل جاتا ہے کہ آپ جاب اس ٹائم پہ آپ جاب کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی اسٹڈیز کی بات. دوسرا, کیا اسٹڈیز اور جاب مینیج ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سبجیکٹو کویشچن ہے, ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ڈفرینٹ. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو پریورٹائز کرتا ہے. کیا وہ فیس کمانے کے لیے نکلا ہے, یا کیا وہ اسٹڈیز اس کی فرسٹ پریورٹی ہے. تو اگر اسٹڈیز آپ کی فرسٹ پریورٹی ہوگی تو اوبویسلی آپ جاب پہ کم فوکس کریں گے, جس کے لیے وہ الٹیمیٹلی آپ کے ہائر گریڈز میں وہ تبدیل ہوں گے. لیکن پھر بھی چونکہ یہاں پہ اوبویسلی رہنا بھی اور فیس بھی کمانا ہے, تو یہ بہت ایک مشکل کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشکل. دوسرا, جاب کے حوالے سے تو دیکھیے فرسٹ 2 منتھس میں کم از کم آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ آپ ایک اچھی سی جاب سیکیور کر لیں. تو اوبویسلی آپ کو اور جابز پہ گزارا کرنا ہوتا ہے کہ انٹل انلیس آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پہ جاب آپ کو مل سکتی ہے. تو اس کے لیے بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ نیٹ ورکنگ کریں. جو آپ کے یونیورسٹی میں آتے ہیں پاکستان انڈیا سے, جو دیسی لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں, اور کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ وہ جاب پہ لگا ہوا ہوتا ہے نا, تو آپ کو بھی ادھر جاب پہ لگوا سکتا ہے. اور ہاں, جاب میں سکسیس پانے کے لیے, جاب میں ترقی پانے کے لیے, اور اپنے امپلائر کا دل جیتنے کے لیے, یا مینیجر جو بھی ہو, یہ بات یاد رکھے کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی, آپ نے ایفرٹس کرنی ہوگی, اور آپ نے لرن کرنا ہوگا. جہاں پہ بھی جا رہے ہوں, یاد رکھے صرف پیسہ کمانے کو مت سوچے, اسکل سیکھے. جو بھی ہو, چاہے کچھ پکانے کا ہو, چاہے پیزا بنانے کا ہو, چاہے سینڈوچ بنانے کا ہو, برگر بنانے کا ہو, جو بھی ہو اسکل لازمی سیکھ لے. کیونکہ پھر نہ صرف یہ کہ وہ امپلائر آپ کی ہر بات مانے گا, آپ کی پیمنٹ بڑھائے گا, وہ آپ کو کسی صورت نہیں جانے دیں گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دوسرے امپلائرس کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ میں ادھر کام کر دو, اور وہ آپ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ اگر آپ مجھے ہائی ریٹ دیں گے تو میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, تو وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو وہ فوراً آپ کے پاس راضی ہو جائے گا. اور پھر فیوچر میں جو ادھر کے جتنے بھی ٹیک اویز وغیرہ ہیں, جن کے مالکان ہیں یا یہاں پہ باس بنی ہوئے, انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ سٹارٹ میں ادھر آ کے ان نے اسکلس کی سیکھی تھی, ڈیولپ کی تھی, اور پھر پارٹنرشپ میں انہوں نے اپنی ٹیک اویز بنائے. تیسری بات یہ کہ کیا فیس نکل سکتی, تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیچلرز کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ بیچلرز کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ماسٹرز کے لیے فیس آپ نکال سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے آلریڈی کچھ پیمنٹ تو کی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آپ مینیج کر لیں. تو ماسٹرز کے لیے یس یو کین ارن یور فی, اور بیچلر کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنا ایزی ہوگا بھی تو بہت زیادہ ہی مشکل.
حد سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور پھر اسٹوڈنٹس کو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ کون سی جاب جو ہے وہ بیسٹ رہے گی آپ کے لیے. تو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکلز نہیں, ایون سکلز ہو بھی تو یہاں پہ آبویسلی آپ اسٹڈی ویزا پہ آئے ہو تو جاب تو کر نہیں سکتے, پارٹ ٹائم ہی کرنی ہوگی. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یا تو سیکیورٹی کر لیں, جو کہ سب سے اچھی آپشن ہے یہاں پہ. آپ سیکیورٹی کر لیں, اور اگر سیکیورٹی نہیں کرنی ہے تو آپ ڈیلیوری کی جابس پکڑیں, تو ڈیلیوری کر لیں. ان میں پھر اچھا خاصا پیسہ بن جاتا ہے اور آپ کو تھوڑی بہت وہ آزادی بھی ہوتی ہے, جیسے فون یوز کرنا ہوا, یا ڈیلیوری میں تو بہت بھی زیادہ ہے. آپ کسی بھی ٹائم پہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں, کتنی بھی وقت کے لیے سٹارٹ کر سکتے ہیں, کتنی بھی وقت کے لیے کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنا انرجی ہے اور کس ٹائم پہ آپ کام کرنا پسند کرتے ہیں. ایک اور بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جب جاب ملتی ہے نا کسی دیسی بندے کے ہاں, ٹیک اوے میں, ریسٹورنٹ وغیرہ میں, تو وہ ان کا کہتا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو پہلے ویک کے لیے ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے اور اس کے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. تو آپ اس سے بچیں, اپنی ایکسپلائٹیشن نہ ہونے دیں. آپ فوراً ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے, اگر میرا ایکسپیرینس کم ہے تو آپ مجھے کچھ تو دیں, مطلب پورے دن کا 20-30 پاؤنڈ جو بھی ہو اتنا تو دے کم از کم, تاکہ جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, ایٹ دا اینڈ آف دا ویک آپ کے پاس کچھ تو ہو جس سے آپ کا گزارا چلے ایک ہفتے دو کے لیے. تو اس چیز سے بھی بچ کے رہے. تو میں اگر پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتاؤں تو مجھے بھی سٹارٹ میں یہی پرابلم پیش آئی تھی. ایک تو جو ایک دو جاننے والے تھے انہی کے پیچھے لگا رہا کہ میرے لیے جاب ڈھونڈو. میں نے خود ایفرٹ نہیں کی, یہ میری بڑی غلطی ہے. میں خود نہیں گیا جہاں پہ ہوتا ہے. ایک دن پھر ہم نکل پڑے تھے جو ویئر ہاؤسز وغیرہ ہیں ادھر جا کے, فزیکلی جا کے. تو کچھ نے تو فوراً ہی سوری کر دیا اور کچھ نے کہا کہ آپ ایسے کر رہے, اس طرح نہیں ہوتا, آن لائن اپلائی کر لے یا سی وی بنا دے. تو اس طرح کا جگاڑ اپنے لیے بنایا, لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. لیکن وہ صرف ایک دن کا ہی تھا, اتنا زیادہ ایفرٹ نہیں کیا تھا. دوسرا سٹارٹ میں تو میرے ساتھ جو ہوا تھا تو 1 مہینے 2 تک تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا, لیکن پھر بہت ساری ٹیمپٹیشنز آنے لگی تھی. جب کام پہ لگ گئے اور جب فزیکلی مزدور کی طرح کام کرنے لگے تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یار میں نے تو ایسی لائف گزاری ہے کہ میں نے تو اپنے لیے پانی تک اٹھ کے نہیں پیا ہے, سب کچھ دوسروں نے بنوا کے دیا ہے. تو اس طرح کی جو فیلنگز ہے وہ آپ کو ہرٹ کریں گی, لیکن آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, صبر کرنی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ٹیمپٹیشنز آئیں گی کہ یار مجھے اس کنٹری جانا تھا, فلاں کنٹری جانا تھا, مجھے یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. تو طرح طرح کی ٹیمپٹیشنز آنی ہے, لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. آپ نے جو ہے کچھ ریزسٹنس شو کرنی ہے, جو ارجز آپ کو آتی ہے. اور مجھے بھی آئی تھی کافی قسم کے ارجز, عجیب و غریب قسم کے ارجز آتی تھی. دوسری بات یہ کہ آپ کو ہوم سکنس ہوگی, لونلینس ہوگی. ہوم سکنس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, گھر والوں سے بات کرے, لیکن کائنڈلی گھر والوں کو پریشان نہ کرے کہ میرے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہر ایک چیز بتانی ضروری نہیں ہوتی کہ فار ایگزامپل میں جاب سے نکال دیا گیا یا آج مجھے یہ کہا گیا, میرے ساتھ یہ ہوا. تو وہ خواہ بیچارے پریشان ہو جاتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تو اکیلے, کوئی آپ کا جاننے والا نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, پتہ نہیں آپ کیسے رہ رہے ہوں گے. تو ہر ایک چیز فیملی کے ساتھ شیئر نہ کرے. جو ضروری بات ہی بس وہ شیئر کیا کرے کہ جو آپ کی اسٹڈیز کے ریلیٹڈ ہو, جو آپ کی جاب کے ریلیٹڈ ہو, یا بس ان کو پتہ لگے کہ بندہ واقعی ابھی ٹھیک ہے اور وہ جو ہے یو کے میں جو لائف ہے اس کے ساتھ. جو یہ لون لینس ہے تو کائنڈلی اس کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے آپ پلیز جو نگیٹو لوگ ہیں ان کے ساتھ واسطہ نہ بنائیں, یا جو پہلی آپ کے اپنے جو آس پاس تھے, شاید وہ فرینڈ سمجھ لے, جو دشمن بن گیا جو بھی ہو, تو ان سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ جو نگیٹو لوگ ہیں وہ تو ابھی اس لیے بدلنے والے ہے ہی نہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کوئی اور اپنے لیے ہابی ڈھونڈیں. جیسے میں اپنی لونلینس کو ٹیکل کرنے کے لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا. میں جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا, یہ میرا لاسٹ آپشن ہوتا ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ویوز گین کرنے کی, یا نہ ہی ان سے کچھ پیسے ملتے, نہ اتنے بنتے جتنا ہم یہاں پہ کماتے ہیں الحمدللہ. تو بس یہ ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, ایک ہابی ہوتی ہے, بندہ ڈیولپ کر لیتا ہے. تو آپ بھی اس طرح کی کوئی ہابی پکڑے اور اس کو ڈیولپ کرے, کوئی اسکل سیکھے, جو بھی ہو وہ کیا کرے. فرینڈس کے ساتھ باہر گھوما پھرا کرے, کسی فیوریٹ جگہ پہ جایا کرے, لیکن آپ ٹرائی کرے کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں, یہ لونلینس آپ کو اس سے دوبارہ ریکنیکٹ نہ کریں. بہت ساری باتیں اور بھی یو کے حوالے سے, اویسلی اس پہ پھر مزید کسی ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن میں فائنل تھاٹس دینا چاہوں گا کہ کیا یو کے جو ہے ورتھ اٹ ہے یا نہیں, یا مجھے کیسے لگا.
تو وہی میں کہہ سکتا ہوں ایسے کہ جو ایکسپیکٹیشنز میرے تھے اس پہ یو کے کچھ میں پورا اترا ہے، کچھ میں پورا نہیں اترا ہے. تو آئی وڈ سے کہ میرا جو ڈیسیشن تھا یہاں پہ آنے کا 60% میں یہ کہوں گا کہ میں نے ٹھیک کیا، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیسی ہے. اگر وہاں پہ آپ کی جاب سیکیور ہے اور آپ اچھا خاصا کما رہے ہیں، یا گورنمنٹ جاب ہے 16-17 گریڈ کی، یا اس سے اوپر بھی جانے کا آپ کا پلان ہے، تو آئی وڈ سے کہ آپ اپنی کنٹری میں رہے، کیونکہ وہاں پہ نہ آپ کو رینٹس دینا پڑتے، اپنی گھر میں ہوتے، نہ اگر ہو بھی رینٹ تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اپنے لوگ ہوتے، آپ کو لونلینس نہیں ہوتی، آپ کے کیئر کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے. یہاں پہ تو یو لیو یور لائف بائی یور اون، آپ کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. تو پھر اس ریالٹی کے لیے بھی ریڈی رہے. اور سیکنڈلی جو ٹائم ہے یہاں پہ، ٹائم لٹرلی فلائز. ادھر تو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹائم فلائز، ادھر اس طرح نہیں ہوتا. ٹائم یہاں پہ بہت تیزی سے گزرتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا سال کیسے گزر جاتا ہے. تو ٹائم کو یوٹیلائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پہ، کہ آپ پروڈکٹیولی یوٹیلائز کریں. تو یہ مسئلہ آ رہا ہے ٹائم کا. اور ٹائم ڈفرینس بھی ہے اپنے کنٹری میں، اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہے یا کچھ کنیکٹ ہونا ہے تو بہت مسئلہ آتا ہے. ایون اپنی فیملی کے ساتھ بھی، کیونکہ رات کو جب آپ فری ہوتے تو وہ سو رہے ہوتے، آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے ان کو. میرے لیے تو الحمدللہ یہ ایکسپیرینس اچھا رہا ہے یو کے کا، جو ابھی 7 مہینے کا ایکسپیرینس ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو پرابلمز ہیں نا وہ آپ کو بلک میں ملتے ہیں. یعنی ہر ہفتے ایک پرابلم دو ایسے آسمان سے ٹپک آتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ پرابلم آئی کہاں سے. تو اب اس کے ساتھ ڈیل کرنا، اس کے علاوہ جو ہے اپنی ورک لائف بیلنس ہو گئی، فیملی اور فرینڈس کو ساتھ لے کے چلنا، تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بہت ساری ایتھنیسٹیز ہیں یہاں پہ، نیشنلٹیز ہیں، ان سے بہت کچھ لرنے کو ملتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ یو شوڈ کنسیڈر کمنگ ٹو یو کے اف یو وانٹ ٹو ایکسپیرینس انٹرنیشنل ایکسپوجر، اف یو وانٹ ٹو ایکسپیرینس ڈفرینٹ کلچرز. اور اگر آپ نے ملٹی ڈائمینشنل تھنکنگ اپنی بڑھانی ہے تو آپ یو کے لازمی آئے. ٹھیک ہے، تو بس یہی بتانا تھا. اور باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں. کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں، جس کا رپلائی میں ود ان آور دیتا ہوں ڈے کے ٹائم میں. تو یہی بتانا تھا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آئی ول سی ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر، بائے.